سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن السنة بسنته إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے جو سورہ ہے رحمت کا جوش مارتی ہوئی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہوئی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کے سائے میں لینے کے لیے تیار۔ آج ہمارا اس سورہ کو لینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن جو اللہ سے کمزور ہو گیا ہے، اس سورت کے ذریعے ہمارا یہ کنیکشن مضبوط ہو جائے، اللہ کی محبت کا نور ہمارے دلوں میں جگمگانے لگے، اللہ کے نور سے ہمارے سب کے دل روشن اور منور ہو جائیں، اللہ کی محبت ہمارے اعمال سے چھلکنے لگے، ہم سب اللہ کے قریب ہو سکیں، ہم سب پر اللہ کی رحمتوں کی باد بارہ برستی رہے۔ اللہ کو بھولے ہوئے انسان، اللہ سے دور انسان، بھٹکے ہوئے انسان، آخرت کی سزا و جزا سے غافل انسان ایک بار پھر اللہ سے قریب آئے، ان کا ایمان اسٹرانگ ہو، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر اعتماد اتنا بڑھ جائے کہ وہ ہمارے عمل میں نظر آنے لگے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اس سورہ کو اگر ہم یاد کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ، ایک ایک آیت بھی اگر ہم یاد کریں گے، ایک تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں اتر کر ہماری زندگی کا رخ بدلے گی انشاءاللہ، اور ہمیں ان اعمال پر آمادہ کرے گی جس سے اللہ ہم سے راضی ہو انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر آیت قیامت کے دن ایک نور کی شکل میں ہوگی انشاءاللہ، اور ہم سب کو نور چاہیے، ہر موڑ پر نور چاہیے۔ تو آج پہلے تو ہم ایک دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ تو قرآن کا وہ نور میرے دل میں پیدا کر دے کہ جس نور کے ذریعے میں دوسروں کے دلوں میں بھی نور پیدا کر سکوں، اور دوسری یہ کہ اللہ روز محشر مجھے اپنے پاس سے نور عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائے، کیونکہ ویسے پورا قرآن ہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب روشن آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نور کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ پھر دیکھتے ہیں اس کی بلیسنگ۔ جہاں تک فضیلت کی بات آتی ہے، پورا قرآن ہی فضیلت کا حامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ صورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا آرڈینری فضیلتیں، بلیسنگز بتائی ہیں، لیکن
ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے، جیسا کہ مسند امام احمد میں امام الذہبی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت سبع طول مکانت تورا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن سے پہلے 3 اور آسمانی کتابیں، تورا، انجیل اور زبور. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوتیت سبع طول مکانت تورا وَأُوتِيتُ الْمَعِينَ مَكَانَ الزَّبُورِ وَأُوتِيتُ الْمَثَانِي مَكَانَ الْإِنْجِيلِ وَفُضِلْتُ بِالْمُفَصَّلِ. ٹھیک ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے تورات کی جگہ 7 طویل صورتیں دی گئی ہیں. وہ کون سی ہیں 7 طویل صورتیں؟ اب سورہ فاتحہ کو ہٹا دیں، اس کی اپنی بہت زیادہ فضیلت ہے. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ انفال تک کی 7 ہماری طویل صورتیں بنتی ہیں، اور اس میں پلس توبہ بھی شامل کر لیں، کیونکہ جو سورۃ توبہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے، جس کی اور بہت سے ریزنز بتائے جاتے ہیں. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ سورۃ توبہ جو ہے وہ سورہ انفال کا ہی، یعنی سارے جو مضامین ہیں وہ سورہ انفال کے ہی اس میں آئے. ٹھیک ہے، تو یہ 7 طول جو دیے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے کس کی جگہ دیے گئے ہیں؟ تورا کی جگہ دیے گئے ہیں. اس میں شریعت ہے، احکامات ہیں، قانون ہیں، حرام اور حلال کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، خلع کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، یعنی بہت سارے احکامات آپ کو اس صورتوں میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فرمایا کہ مجھے زبور کی جگہ معین صورتیں دی گئی ہیں. یہ معین صورتیں کیا ہیں؟ یہ آپ کی شروع ہوتی ہیں سورہ یونس سے سورہ فاطر تک، کیونکہ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس میں اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائیاں، اللہ کی ثنائیاں، کبرائیاں، قدرتیں، یہ ساری آپ بیان ہوئی ہیں. پھر تیسرا جو حصہ ہے اس میں بتایا گیا کہ مجھے انجیل کی جگہ المثانی دیا، یعنی اب جو صورتیں شروع ہوتی ہیں یہ المثانی جو ہیں، جو انجیل کی جگہ دی گئی ہیں، وہ ہیں آپ کی سورہ یاسین سے لے کر سورہ حجرات تک. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو چوتھا حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَفُضِلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، کہ مجھے مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء پر. ٹھیک ہے، یہ شروع آپ کی سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک، اور اسی میں ہماری آ جاتی ہے سورہ رحمان. ٹھیک ہے، اس کو تابعین کی بات کروں تو تابعین نے اس کو ایک اور نام بھی دیا ہے جس کا نام ہے عروس القرآن. یہ عین کی زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے اور عین کے پیش سے بھی. جب بھی عروس یا عروس کی بات آتی ہے تو فوراً ایک دلہن ہمارے سامنے، ہمارے تصور میں، ہمارے امیجن میں آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ دلہن کو جیسے سجایا جاتا ہے، ایک تو وہ خود خوبصورت ہوتی ہے، پھر اس کو اور مزید سجایا جاتا ہے، یعنی موسٹ ڈیکوریٹڈ اینڈ موسٹ بیوٹیفل. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ کا جو ردم ہے، جو انداز ہے، بہت خوبصورت انداز ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ شروع اس نام سے ہو رہی ہے الرحمن. اللہ کی جگہ بہت جگہ قرآن میں الرحمن یوز ہوتا ہے، جیسے سورہ نبا میں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استویٰ، کہیں رب استعمال ہوتا ہے، کہیں رحمان استعمال ہوتا ہے. پھر اس کی ایک اور بلیسنگ ہے کہ یہ جو سورہ ہے سورہ رحمان، یہ سب سے پہلے پبلکلی مکہ میں حرم کے صحن میں پڑھی گئی. اس سے پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا، لوگ آپس میں سناتے تھے، تو آپ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے کس نے پڑھی ہوگی؟ شاید وہ ابو بکر ہوں گے، شاید وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حدیث سے تو یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. جب یہ بات سامنے آئی کہ قرآن کو پبلکلی پڑھا جائے تو انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، عبداللہ ابن مسعود نے. حالانکہ یہ غلام تو نہیں تھے، لیکن ان کا کوئی اپنا قبیلہ نہیں تھا جو ان کو بچاتا. وہاں پر قبائلی بہت زیادہ امپورٹنس تھی کہ اگر کوئی قبیلے کے شخص کو کوئی تکلیف پہنچاتا، کوئی اس پر حملہ کرتا تو سارے لوگ اسے بچانے آ جاتے. ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، لہذا ان کے دوستوں نے ان کو منع کیا کہ نہیں تم ایسا نہ کرو. ظاہر سی بات ہے جب تم کھلے عام قرآن پڑھو گے تو لوگ تم پر حملہ کریں گے. لیکن یہ عبداللہ ابن مسعود جو تھے انہوں نے کہا نہیں میں پڑھوں گا.
اور یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح قرآن سننا چاہے جیسے کہ فریش ابھی نازل ہوا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سنتے، اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی، ابتدائی آیات کی۔ ظاہر سی بات ہے حملہ ہونا ہی تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا، اور کرنے کے بعد میں ابو جہل، یہ اس کی ہائٹ 6+، اور عبداللہ ابن مسعود جو تھے بہت چھوٹے قد کے بھی تھے اور بہت لین باڈی تھی، بہت سافٹ، اور ان کو مطلب مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ اور ابو جہل نے کیا کیا کہ اپنا پاؤں، آپ سوچیں کتنا بھاری ان کا پاؤں ہوگا، اور وہ عبداللہ ابن مسعود کے کالر بون پہ رکھا اور 3-4 بار زور سے جھٹکا دیا، اور وہ سمجھے کہ اب یہ ختم۔ اس کے بعد ان کے دوست ان کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا تھا؟ تو ان کے دوستوں نے بتایا کہ اس طرح تم سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، اس طرح پہ کافی مشرکین نے حملہ کیا اور اس طرح۔ تو کہنے لگے کل پھر پڑھوں گا۔ اب دیکھیں نا، غور تو کریں کہ اس سے زیادہ کمزور میں نے قریش کو کبھی نہیں پایا۔ اس کی بلیسنگ میں ایک یہ چیز بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے یہ سورہ رحمان ہی پبلکلی حرم میں پڑھی گئی۔ جہاں تک اس کی شان نزول کی بات آتی ہے، اس میں کوئی ہمیں اوتھینٹک حدیث تو نہیں ملتی، لیکن یہ مفسرین کہتے ہیں اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مکے والے جو تھے وہ اللہ سے تو واقف تھے، الہ لفظ تو جانتے تھے، لیکن رحمان سے واقف نہیں تھے۔ رحمان کا لفظ وہ بھول چکے تھے، حالانکہ رحمان بہت پہلے کا لفظ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑھا ہوگا، جب انہوں نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو اس میں انہوں نے کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ بھول گئے تھے، بہت سی چیزیں بھول چکے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس نام سے، اپنے نام سے تعارف کرایا ان کو اپنا۔ یہ پورا یعنی یہ سورہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال مکے والوں کے بیچ ہی تھے، اور مکے والوں نے ہی آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا، اور شاید مکے میں سب سے زیادہ ذہین انسان آپ کو مانا جاتا تھا، جب آپ نے قرآن کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی تو کسی نے آپ کو ساحر، کسی نے آپ کو مجنون، کسی نے آپ کو کاہن کہنا شروع کر دیا، اور کسی طرح سے یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہتے تھے وَيُعَلِّمُهُ قَوْلَ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہے، اکتتبہا، کسی نے انہیں ڈکٹیٹ کر کے سکھا دیا ہے، کسی سے سیکھ کر آئے ہیں پھر یہ ہمیں سنا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرما کر اور اپنے نام سے الرحمن علم القرآن، رحمان نے یہ قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اصل معلم جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، کلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ بھی سزا دے سکتا تھا، کیونکہ اینڈنگ میں تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو تم عذاب لے آؤ، جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو، آخرت آئے گی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو لہٰذا لے آؤ اب عذاب، بہت سن لیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے انہیں روشناس کرایا کہ وہ اللہ رحمان ہے، یعنی ایک طوفانی کیفیت، ایک جوش، الرحمن۔ اس کی رحمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ تمہیں فوراً عذاب دے دے، بلکہ اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تمہیں مہلت دے۔ تو اس نے تمہیں یہ قرآن سکھایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو سکھانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک کتاب ہوتی ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ، لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، سکھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور طالب علم ہم اور آپ ہیں۔ تو بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، آپ کو ستایا جا رہا تھا، آپ پر ٹارچر ہو رہا تھا، تو غصہ کس کو آ رہا تھا؟
اللہ رب العالمین کی، کیونکہ کلام کس کا؟ اللہ رب العالمین کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور وہ کس کو قرآن سکھا رہا ہے؟ کس کی طرف قرآن نازل ہو رہا ہے؟ جو اس کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت روگردانی کر رہے ہیں. بہرحال سب سے پہلا جو لفظ اس میں استعمال ہوا وہ الرحمن ہے، جس میں ایسا لگتا ہے جیسے رحمت طوفانی انداز میں جو ہے وہ برس رہی. اللہ کی محبت ہے اس میں، اور وہ بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ. ماں کے ووم کو بھی رحم کہا جاتا ہے نا. ایک چھوٹا سا حصہ جو ماں کے دل میں ہے، وہ دیکھیں آپ کہ بچے جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے کتنی تکلیف پہ تکلیف اٹھاتی ہے، اس کے بعد جب وہ ڈلیور ہوتا ہے تو کیسے محبت سے وہ سارے دکھ تکلیف بھول کر بچے کو سینے سے لگا لیتی. کتنا پیار، کتنی محبت، کتنی شفقت. تو سوچئے کہ وہ رحمان کی محبت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی شفقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ جو قرآن ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ملا ہے. سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملا ہے. بہت بڑی نعمت ہے نعمت قرآن. تو لہٰذا ایک طرف تو اللہ کا وہ نام الرحمن جس کے جیسا کوئی نام نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ قرآن، اس کی جیسی کوئی نعمت نہیں. یعنی جو علم ہے یہ کلائمیکس پہ. اور پھر انسان، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم القرآن، پھر فرمایا خلق الانسان، بیسٹ کریشن آف اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین ساخت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یعنی اللہ کا سب سے بہترین نام، سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین کریشن انسان. اور پھر علمہ البیان، وہاں کہا تھا علم القرآن، یہاں فرمایا آیت نمبر 4 میں علمہ البیان. اس نے انسان کو بیان کی قوت عطا فرمائی. جتنے بھی مخلوق ہے اللہ کی، جانور ہوں تمام ہوں، وہ بولتے تو ضرور ہے لیکن ان کے اندر قوت بیان نہیں ہوتی. اپنے اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے برین میں جو سب سے بڑا ایریا ہے وہ ہے اسپیچ سینٹر. اور اسپیچ سینٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو پہلے سننا اور سمجھنا، پھر اس کو ایکسپریس کرنا، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ رحمان ہے جس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قوت بیان عطا فرمائے. اتنی بڑی نعمت کیا استعمال ہونا چاہیے، اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا چاہیے، کیسے اس کا حق ادا ہونا چاہیے. یعنی اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی دعوت کو ہم عام کریں، اس قرآن سے لوگوں کو جوڑیں، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے اندر اللہ کی قربت جگائیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرے، اللہ کی یعنی توکل، اللہ کا یقین، اللہ پر بھروسہ ان کا مضبوط سے مضبوط تر ہو. وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو آج پہلا سبق تو سورہ رحمان ہمیں یہ دیتی ہے کہ آج سے ہم سب ایک عزم کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرے. اور کس طرح کرے؟ یہ قرآن کو عام کرنے کے لیے ہر پل اور لمحہ کوششیں کرے انشاءاللہ تعالیٰ.
اب بات ہو رہی ہے خلق کی، اللہ کی اور کون سی قدرتیں ہیں۔ اصل میں یہ آپ دیکھیں نا کہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جوڑے کی شکل میں، اور اس سے پہلے گزری ہے سورہ قمر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے بہت آسان نازل کیا ہے، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور اس کے بعد فوراً ہی سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن، لیکن اس کی جو ترتیب ہم دیکھتے ہیں یہ وہی ترتیب ہے، بس تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو سورہ واقعہ کی ہے۔ سورہ رحمان میں پہلے قرآن کی بات آئی، پھر خلق کی بات آئی، اس کے بعد جہنمیوں کے تذکرے آئے، پھر جنتیوں کی بات ہوئی، اور سورہ واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مقربون کی بات آئی، ان کا انجام، اصحاب الیمین کی بات آئی، اصحاب الشمال کی بات آئی، اور پھر خلق کی بات آئی، اور اس کے بعد قرآن کی بات آئی۔ ترتیب میں تو تھوڑا فرق ہے لیکن مضامین سیم ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات فوراً چیپٹر بدل دیا۔ اب ذرا نظر ڈالو نا، سورج کی طرف دیکھو، چاند کی طرف دیکھو، الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں کرتے۔ دیکھیے دو وہ ہوتے، ایک کیلنڈر ہوتا ہے، ایک کلاک۔ کلاک سے ہم کیا معلوم کرتے ہیں؟ ٹائم۔ اور کیلنڈر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ مہینے، دن، اس کا حساب لگاتے ہیں۔ تو سورج سے ہم کیا حساب لگاتے ہیں؟ ٹائم کا حساب لگاتے ہیں۔ اور چاند سے ہمیں مہینوں کا، دنوں کا حساب معلوم ہوتا ہے۔ یہ دونوں کیلنڈر ہیں، مگر یہ دونوں اللہ کے بتائے ہوئے مقرر راستے پر چل رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، یعنی سورج کی بھی منزلیں مقرر ہیں، چاند کی بھی منزلیں مقرر ہیں، اللہ نے جو منزلیں ان کی طے کر دی ان منزلوں پر چل رہے ہیں، کوئی کسی میں ٹکراؤ نہیں، تضاد نہیں، نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ چاند ہی آگے جا سکتا ہے، بلکہ سب ایک بیلنس میں چل رہا ہے۔ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ دیکھو سورج کو، دیکھو چاند کو، کیسے اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ الشمس والقمر بحسبان، پھر والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں۔ یعنی ستاروں کی طرف دیکھو اور کس کی طرف دیکھو؟ درختوں کی طرف، یہ سجدہ ریز۔ آج ایک دم پوری طرح یہ بیلنس میں چل رہے ہیں، کہیں کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ یہ پوری طرح اللہ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر فوراً ہی بات آ گئی آسمان کی، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور وہ آسمان دیکھو، وہ جو بلند ہے، جس کو ہم نے بلند کیا، اس میں بھی ہم نے کیا کیا؟ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس میں ایک میزان رکھی، ایک بیلنس رکھا، ایک ترازو قائم کی، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں کمی نہ کرو، سرکشی نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں بات آ رہی ہے حقوق کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھے ہیں، ان کے حقوق ادا کرو، اس میں بیلنس رکھو، ایک طرف ایسا نہیں جھک جاؤ کہ دوسرے کا حق مارا جائے۔ شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، امپلائر کے حقوق ہیں، یعنی سارے حقوق کو بیلنس رکھو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کام میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں، کبھی بیوی بچوں میں اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کا حق بھول جاتے ہیں، کبھی ہمیں جو ڈیوٹیز دی گئی ہوتی ہیں، ذمہ داری دی ہوتی ہیں، ان کو ہم نہیں نبھا پاتے، ہم کہتے کچھ ہیں، ہم کرتے کچھ ہیں۔
مگر یہ جو خلق ہے، اللہ کا جو نظام ہے، یہ ہمیں بیلنس سکھا رہا ہے. آسمان کو دیکھو، سورج اور چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، کس طرح یہ اللہ کے مطیع ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ تولو، ڈنڈی نہیں مارنا. تم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کچھ پتا نہیں تھا، ورنہ یہ آسان کہ میں مجھے دیکھا تھا نا، یہ کیسے بلندی پر کھڑا تھا اللہ کے حکم سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سبق پڑھا رہی ہے. یہ میزان کو قائم رکھنا، اس میں نا انصافی نہ کرنا، کمی بیشی نہ کرنا، انصاف کے ساتھ وزن کرنا. بالقسط کا لفظ آیا ہے، اور کمی بیشی نہ کرنا. ولا تخسر المیزان. پھر فوراً آسمان کے بعد کس کی بات آ گئی؟ زمین کی بات آ گئی. والارض وضعها للانام، اسی اللہ نے زمین کو تمہارے قدموں میں بچھا دیا، ہر جاندار کے لیے. صرف اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں تمہاری زندگی کا سارا ساز و سامان بھی رکھ دیا. اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے یہ بھی کیا کہ کس کو، یعنی کس جاندار کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، وہ رہے گا کہاں، وہ کھائے گا کہاں، اس کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، تمام کے لیے. یعنی اس نے ایک چوٹی کو نہیں چھوڑا، ایک چڑیا کو نہیں چھوڑا. ہمیں کیسے چھوڑ دے گا؟ اب دیکھیں نا کیسے کیسے انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیے. اور ہماری ناشکری کا عالم کیا، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہی کیا. کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم ہی ملے تھے، میرے اوپر یہ مصیبت آنا تھی. کتنا ناشکرا ہے انسان. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا، ہر ایک کا انتظام. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے، کون کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کس کا انتظام ہونا چاہیے. وہ سارا کا سب کیا اللہ نے کیا. اور اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. اس میں کیا ہے؟ کھجورے ہیں. کیونکہ یہ کہاں نازل ہو رہا ہے؟ مکے میں، حجاز میں نازل ہو رہا. فرمایا جا رہا ہے تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ کھجورے ہیں. اور اتمام دیکھیں نا کہ ایک طرف تو فاکہہ کہا گیا، میوے، پھل، ایسے پھل کھا کے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، واہ کیا ٹیسٹ ہے. اور دوسری طرف کھجورے، اور وہ بھی اہتمام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کہ اس میں ریپ کی ہوئی کھجورے ہیں. جانور کو تو آپ نے جیسے ڈال دیا، بھوسا ڈال دیا، کھا لیا، کوئی اس کو پلیٹ میں دے کے ڈیکوریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، کیسے کیسے پھل. اب دیکھیں، اب دیکھتے رہ جائیں، حیران کن ہو جائیں. آپ انار کو دیکھ لیجیے، کیسے اس میں کورنگ ہے، کیسے وہ جڑے جڑے دانے ہیں، باقاعدہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. پھلوں کی مٹھاس دیکھیں، حالانکہ چلو سب پھل کی ایک ہی جیسی مٹھاس ہوتی، لیکن اس کی الگ الگ مٹھاس. پھر کھجوروں کا آپ دیکھیے اسٹائل. اللہ تعالیٰ والنخل ذات الاکمام، سب کس کے لیے؟ اپنی مخلوق کے لیے. اور والحب ذو العصف والریحان، اور دانا یعنی سیڈ، جس میں کیا ہوتا ہے؟ بھوسا بھی ہوتا ہے. یعنی ہمارے لیے بھی انتظام ہے اور جانوروں کے لیے بھی انتظام ہے. والریحان، اور خوشبو والے پھول. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری نعمتیں گنانے کے بعد اپنی قدرت سے انسان کو روشناس کرا کے فرماتا ہے اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی تم دونوں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ کون دو گروہ ہیں، یہ آگے ہمیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ یہ منفرد سورہ ہے. ایسے تو آپ دیکھیں کہ جب جب قرآن میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہتا ہے تو وہ ساری مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، سب کے لیے. کیونکہ جنات میں کوئی نبی رسول وہی نہیں ہے، جو ہمارے نبی اور رسول ہیں وہ بھی انہی کے تابع ہیں. لیکن اس میں ایک دم کھلے طور پر انسانوں اور جنوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ بھی اس کی ایک خاصیت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ بس ہم اعلیٰ کا اصل میں ترجمہ کر لیتے ہیں نعمتیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اصل اللہ کی قدرت،
आला कहते हैं तुम जिससे अल्लाह की कुदरत को देखकर तुम ताज्जुब में पड़ जाओ, हैरान हो जाओ, कैसी कैसी नेमतें, कैसी कैसी चीजें, कैसी कैसी अल्लाह की तख्लीक। हमारे पास तो गौर फिक्र करने का वक्त ही नहीं है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। फिर अगली आयत में इंसान की असल बताई जा रही है, क्योंकि असल ना मानने की वजह ये होती तकब्बुर, अना। कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को बड़ी चीज समझ रहा होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत वाज़ेह की। और बहुत जगह खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारा जा रहा है इंसान को अल्लाह ताला ने खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। कहीं अल्लाह ताला ने तुराब कहा, कहीं तीन कहा, कहीं कल फख्खार कहा, कहीं हमारी मसनून कहा, यानी कोई हैसियत नहीं। खनखनाती मिट्टी, उससे क्या, ज्यादा से ज्यादा मटका बन जाए, और उसको भी अगर टूट जाए तो कोई काम का नहीं, उससे पैदा किया। अपनी असल याद रखो। जब इंसान को अपनी असल याद होती है तो उसके अंदर आजिज़ी आती है। ये अल्लाह का इनाम है कि उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, वरना इंसान की हैसियत क्या है। तो इंसान को अल्लाह ताला याद दिला रहा है कि इंसान को किससे पैदा किया, खनखनाती हुई मिट्टी, सूखी मिट्टी से। और जिन्नात को किससे पैदा किया, आग की लौ से, जो फ्लेम होता है ना, उससे जिन्नात को बनाया। ये अल्लाह ही की तो कुदरत है। दोनों ही अल्लाह की मखलूक हैं। एक को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, एक को अल्लाह ने आग की लौ से बनाया। एक नजर आते, एक नजर नहीं आते। तो तुम जरा गौर तो करो। यानी हर बार आप देखिए फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में एक और मफहूम नजर आ रहा है। बस तुम अल्लाह की कौन कौन से करिश्मों का इनकार करोगे, कौन कौन से कुदरतों का इनकार करोगे। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो रब है मशरिकों और मगरिबों का। यानी आप देखिए, जहां सूरज तुलू हो रहा है उसका मशरिक है, जहां गुरूब हो रहा है वो मगरिब है। फिर वहां से निकलता है, फिर वो मशरिक और मगरिब। यानी कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया मशारिक और मगारिब, कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बुल मशरिक वल मगरिबी, यहाँ फरमाया रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। वो दोनों मशरिक और मगरिबों का रब है, असल मालिक वही है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, कौन कौन सी कुदरतों का इनकार करोगे। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर और कुदरत की निशानियां, ये उसी ने दो दरिया रवा किए, बाहर समंदर, जो आपस में मिलते हैं, लेकिन वो उनके दरमियान एक आड़ है, बरज़ख है, एक दूसरे से तजावुज नहीं करते। आप देखिए पानी जैसी चीज, अल्लाह की कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा। मौजें हैं, तूफान हैं, लहरें हैं, लेकिन एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी, रंग भी अलग, एक दूसरे से मिले होकर भी मिले हुए नहीं, एक दूसरे में घुसते नहीं, तजावुज नहीं करते। किसकी कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत है। सोचो तो, कैसे इनकार करते हो अल्लाह का, कैसे नहीं मानते उसका हुक्म, क्यों नहीं उसकी इताअत करते, क्यों नहीं उसकी फरमाबरदारी करते, क्यों नहीं झुक जाते उसके सामने। फिर फरमाया यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हालांकि एक तरफ मीठा पानी है, एक तरफ खारी पानी है, लेकिन उसकी गहराई में कितनी यानी जिक्र किया कि उसी से निकलते हैं, उन दोनों से क्या निकलते हैं, मोती और मूंगे।
اس سمندر کی تہ میں، یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے تو یہ قیمتی چیزیں سمیٹ کر لاتا ہے۔ ہم بھی ایک قرآن پڑھتے ہیں نا، سطحی طور پر پڑھتے ہیں بس اوپر سے نکل جاتا ہے، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اس میں ڈوبتے ہیں، تو یہ قرآن ہمارے دل میں اترتا ہے، اسٹے کرتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ قرآن کی گہرائی میں ہم اتریں، قرآن ہمارے اوپر سے بہہ نہ جائے بلکہ یہ ہمارے دل میں ٹھہر جائے۔ صحابہ پر تو ایسا اللہ کا کرم تھا کہ جب بھی ان کے ساتھ معاملہ آتا قرآن اتر جاتا، وہی نازل ہو جاتی۔ لیکن آج بھی اگر ہمارے دل میں قرآن ہوتا ہے، ہم کسی بھی پرابلم میں ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمارا مسئلہ سامنے آتا ہے، قرآن کی آیتیں ہمارا وہ پرابلم سالو کر کے چلی جاتی ہیں، بشرط یہ کہ قرآن ہمارے دل میں اترے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اتنی چھوٹی چیز، اتنی نرم چیز، یہ موتی اور مونگے چمکتے ہوئے کہاں ہیں؟ اندر تہ میں ہوتے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے؟ ایک ایک چیز دیکھو اور تمہاری نگاہیں تھک جائیں، تعجب میں ڈال دیں، تمہیں حیران ہو جاؤ، یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی قدرت۔ اور پھر وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اب ذرا ان جہازوں کو دیکھو، سمندر میں چلتے ہیں، ایک طرف وہ موتی اور مونگے ہیں جو سمندر کی تہ میں ہیں، ایک طرف اتنے بھاری بھاری جہاز منو ٹنو سامان لے کر کہاں چل رہے ہیں؟ سمندر کے اوپر چل رہے ہیں، سمندر کے پانی میں۔ وہ نہیں ڈوب رہا ہے، چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، جسے بڑے 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 دور سے کر دیکھو تو لگے کہ پہاڑ کل آلام۔ کبھی آپ نے سمندر کا سفر کیا ہو اور بیچ میں جا کر اگر وہ طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو جائے تو پھر انسان کی کیا کیفیت ہوتی؟ سب طرف سے موجیں آ رہی ہیں، لہریں آ رہی ہیں، انسان گھرا ہوا ہے، وہ بالکل بے اختیار پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو پکارتا ہے، لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یا اللہ آج اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ بچا لیتا ہے پھر ہم اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی قدرت، ایک طرف وہ مونگے اور موتی جو زمین کے سمندر کی تہ میں ملتے ہیں، ایک طرف یہ بھاری بھاری جہاز منو ٹنو سامان لے کر پانی میں چل رہا ہے، کس کی قدرت ہے؟ تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن یہ تمام چیزیں ایک مقرر وقت تک کے لیے، ہر چیز کو فنا ہو جائے گی، ختم۔ نہ یہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج چاند سب کا یہ نظام، آسمانوں کا یہ درخت، یہ ستارے بچھڑ پڑیں گے، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ آج یہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں بیلنس کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرمانبرداری کا۔ جب یہ نظام ختم ہوگا تو ہم کھڑے کیے جائیں گے، ہم سے سوال ہوگا تم نے تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے میں کتنا بیلنس اختیار کیا تھا، کتنی اللہ کی فرمانبرداری کی تھی، ان کو دیکھ کر تم نے کیا سبق حاصل کیا تھا، کیسی زندگی تم نے گزاری تھی۔ یہ سارا نظام تو ایک دن درم برہم ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، باقی کون رہے گا؟ صرف اللہ کی ذات، اس کا چہرہ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے، عزت والا ہے، اس کی کوئی بڑائی کرے نہ کرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اکیلا رہے، کوئی اس کی بڑائی نہ کرے تو اس کی کیا بڑائی؟ کوئی اگر اس کے کہیں نہ جائے، کوئی اس کا عزت و اکرام نہ ہو تو کیسی عزت؟ دیکھیے اللہ کی ذات یہ کہ اس کی بڑائی، اس کا جلال، اس کا اکرام ہر چیز سے ظاہر ہوتا ہے، ہر ایک۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تو بھی وہی ذات باقی رہنے والی ہے، کو یاد دلایا جا رہا ہے۔
ہم کتنا ہی اکڑ کے چلیں، کتنی ہی منمانی اور منچاہی زندگی گزاریں، کتنا ہی نفس پرستی کریں، ایک دن واپس لوٹ کے ہمیں اسی کے پاس جانا ہے. سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہ یہ دولت رہے گی، نہ یہ جوانی رہے گی، نہ شہرت، نہ عزت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. یہ بات اگر ہمیں یاد رہے، ہر چیز فانی ہے. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی رہنے والا ہے، ہر چیز کو فنا ہے. تو کیا ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم گزار رہے ہیں اپنی مرضی والی؟ قرآن کہتا ہے الراہ استغنا، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. کون مجھ سے پوچھے گا، کون سوال کرے گا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا. اپنی مرضی، اپنی خود اختیاری، اس میں انسان مگن ہے، مست ہے. اسے یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ ایک دن اس کی واپسی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کھڑے ہونا ہے. اللہ یاد دلا رہا ہے ہر چیز کو فنا ہے، سب ختم ہو جائے گا. اب پھر اللہ کی عدالت میں تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، پھر تمہارا حساب شروع ہو جائے گا، تم نے کیا کیا ہے. اور اللہ کو حق بھی بنتا ہے نا پوچھنے کا. یہ زندگی دی ہے، زندگی کی جو مہلت ہے، اس کو ہم نے گنوایا ہے یا ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے، یہ اللہ پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا. اور ویسے بھی ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج. اللہ کے در کے سوال نہیں، ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے. اپنی دھڑکنوں کے لیے، اپنی سانسوں کے لیے، اپنے وجود کے لیے، ہر چیز کے لیے ہم اسی کے محتاج ہیں. ہمارا ایک ایک احسا اللہ کی مدد کا محتاج ہے. آج ہم جو دو بول بول رہے ہیں، یہ زبان اللہ نے دی ہے، یہ قوت گویائی اللہ نے دی ہے. اگر یہ ختم ہو جائے، کون ہے جو ہمیں قوت گویائی عطا کرے؟ سب کچھ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. ہر وقت ہمیں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس سے جو نعمتیں دی ہیں اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے. اصل مقصد ہے شکر گزاری. یہ سورہ ہمیں شکر گزاری سکھاتی ہے، بندگی سکھاتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں جگاتی ہے. پلٹ آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ. اور اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر لمحہ ایک نئی شان مصروف ہے، مشغول ہے. یہ نظام اللہ چلا رہا ہے. تو بتاؤ تم اللہ کی کون کون سی قدرتوں کا تم انکار کرو گے؟ انسانوں اور جنوں دونوں سے کہا جا رہا ہے. اور پھر سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بڑی زبردست دھمکی ہے اس میں کہ اے بھاری بھاری گروہ ہو، یعنی جنات اور انسان دونوں سے کہا جا رہا ہے ان قریب ہم تمہاری طرف فارغ ہونے والے ہیں، ان قریب ہم تم سے پوچھ گچھ کرنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں. یہ مت سمجھنا تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ وہ وقت جلدی ہی آنے والا ہے. یعنی اب وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے قیامت کا، جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، ہماری حاضری ہونے والی ہے، ہماری پیشی ہونے والی ہے، ہم سے پوچھا جانے والا ہے. اللہ ہمارا حساب لے گا، اللہ ہم سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، کیسی زندگی گزار کے آئے ہو. ہمیں اس کا حساب دینا ہے. مطلب ان قریب تمہارے لیے ہم فارغ ہو جائیں گے. تو تم اللہ کی کون کون سے قدرتوں کا انکار کرو گے، کون کون سے اعلیٰ کا انکار کرو گے. اور پھر اس دن کا وہ منظر، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اور اس دن کیا ہوگا کہ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تمہارے اعمال کی وجہ سے، تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. وہ منظر یاد دلایا جا رہا ہے. اللہ قادر ہے، اللہ کی طاقت کا اندازہ تو کرو. تم اللہ کی قدرتوں کا
کس کس کا انکار کرو گے؟ کہاں بچ سکو گے تم؟ جب ایسا وقت آئے گا تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، مقابلہ نہیں کر سکو گے. یعنی وہ دن آنے ہی والا ہے، وہ دن دور نہیں ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان پھٹ جائے گا. آج یہ بلند آسمان آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، قیامت کے دن یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا. اور کیسا ہو جائے گا؟ تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا. وردہ پھول کو بھی کہتے ہیں، تو پھول گلابی، تو یہ گلابی ہو جائے گا تیل کی تلچھٹ کی طرح. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ سوچو ذرا، وہ دن جب آئے گا تو تم اس کو کیسے اس کا مقابلہ کرو گے؟ کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے اگر تم نے اس دن کے لیے تیاری نہیں کی، اگر تم نے رب چاہی زندگی نہیں گزاری؟ اور وہ دن آ کر رہے گا، اس دن حساب ہو کر رہے گا، ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہی ہوگا. ہماری واپسی اللہ کی طرف ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. بچ کر کہاں جاؤ گے؟ کہیں بھی چلے جاؤ. اس سے پہلے کی ہماری ایک آیت رہ گئی ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اوپر بات ہوئی تھی کہ اے جنات اور انسان کی گروہ، ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں، تمہارے لیے حساب لینے والے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اے جنات اور انسان کے گروہ، یا معاشر الجن والانس، اگر تم میں استطاعت ہے تو تم زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکل جاؤ. مگر تم نکل سکنے کے ہی نہیں، سوائے زور کے کچھ نہیں کر سکتے. بھاگو بھاگو. جیسے کہ سورہ قیامہ میں آتا ہے نا، یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. ہر انسان کیا کہے گا؟ بھاگ بھاگ جائے کہیں. ہرگز نہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو اللہ کی پکڑ میں آ گئے. ان کو دعوت دی جا رہی ہے، بھاگو بھاگو. کہاں بھاگ سکتے ہو؟ بھاگو. نہیں بھاگ سکتے، ہمارا اتنا زور نہیں، سوائے زور کے کچھ نہیں کر سکتے، نکل نہیں سکتے. اور پھر وہ منظر جو ابھی میں بتا کے گئی کہ ان پر شعلے، آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. آسمان پھٹ جائے گا، وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا. اس وقت کیا کرو گے؟ آخر سوچو، تم اللہ کے کون کون سی نعمتوں کا، کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس دن مجرموں سے ان کے جرائم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کا حال بتا رہا ہوگا، ان کے گناہوں کے بارے میں، ذنب کے بارے میں، نہ انسانوں سے نہ جنات سے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ کیونکہ یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. کیفیت نہیں بدل رہی، اندر سے لرزہ نہیں آ رہا، وہ منظر یاد نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹے جائیں گے. چہروں سے سمجھ میں آئے گا. بہت جگہ قرآن کہتا ہے نا، کہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها علیہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. بہت سے چہرے تو چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، شاد و خندہ، الگ پہچان لی جائیں گے. اور بہت سے چہرے کیا ہو پر گرد پڑ رہی ہوگی، ذلت پر چھا رہی ہوگی، شرمندگی اور ندامت. یعنی چہروں سے مجرم پہچان لیے جائیں گے. کہیں آتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے.
کہیں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے بڑے بار ہونک ہوں گے، اپنے رب کے محو دیدار ہوں گے، اللہم ربنا جعلنا منہم، ووجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہروں پہ اداسی چھائی ہوگی۔ تو یہاں پر ہی بتایا جا رہا ہے کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ کیسے گھسیٹے جائیں گے؟ یہیں بالوں سے، قدموں سے، کس طرح سے یعنی ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف۔ جیسے آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو ہم مزہ۔ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بڑے عزت دار بنتے تھے، بڑا رتبہ تھا، بڑا دبدبہ تھا، کہاں گیا آج؟ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اے مجرموں، جسے تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے، جس پر تمہیں یقین نہیں تھا، یہ وہی جہنم ہے۔ اور پھر وہ کھولتے پانی کے درمیان میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ طواف، طواف کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس جگہ سے ہم شروع کرتے ہیں اسی جگہ پھر واپس آتے ہیں۔ ذرا سا امیجن کریں نا، کیا طواف ہو رہا ہے، کیسا چکر ہے؟ ایک طرف آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، شولو وال، اب ادھر سے شروع ہوا جو بھاگے بھاگے پانی کے لیے، تو وہاں کھولتا ہوا پانی، بس اسی کے درمیان وہ چکر کاٹ رہے، یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ ذرا غور تو کرو، ذرا ان عذابات پہ اور ان سزاؤں پہ غور تو کرو، تفکر تو کرو، تو تم اللہ کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ذرا دل کی حالت سمجھی، اب بات آئی ہے اللہ کے ان بندوں کی جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کی زندگی کا مقصد رہی، ان کو ہمیشہ یہ خیال رہا کہ انہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ جواب دہی کا احساس انہیں ہمیشہ گناہوں سے بچاتا رہا، یہ جواب دہی کی فکر انہیں ہمیشہ نیکیوں کی طرف راغب کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ یہاں انسان اور جنوں کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اس لیے یہ دو جنتیں، ظاہر سی بات ہے کہ جنات کی جنتیں الگ ہوں گی، انسان کی الگ ہوں گی، ان کی الگ ضروریات، ان کی الگ ضروریات، تو لہٰذا کس کو ملے گی جنت؟ یہ جنتیں کس کے لیے ہیں؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ نماز میں بھی اللہ قیام کرتے ہیں نا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کتنا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کتنا ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، کتنا ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری جگہ بھی سورہ نازعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور ڈر کے سے کیا کیا؟ اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، اپنے خواہشات پہ کنٹرول کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اپنے نفس کی بندگی نہیں کی، بلکہ وہ اللہ کی خاطر اپنے نفس پر کنٹرول کرتا رہا، روکتا رہا اپنے آپ کو چاہتوں سے، خواہشوں سے، دنیا کی رغبتوں سے، دنیا کے اٹریکشن سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے گزرا ہے۔ ہر وقت اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کو راضی کرنے کی فکر، یہ اس کے دل میں ہمیشہ رچی اور بسی رہی۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری سنا رہا ہے
اس کے لیے کیا ہے؟ دو دو جنتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون، یعنی وہ نعمت تصور بھی نہیں کر سکتا انسان، خیال بھی نہیں آ سکتا دل میں. کیسی جنت ہوگی، کیسی آرائشیں، کیسی آسائشیں، کیسی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں. ذواتا افنان، ہر طرح کی میووں کی ڈالیاں، شاخیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب جنات کے سامنے میں نے یہ سورہ رحمان پڑھی تو انہوں نے تم سے بہتر اس کو سنا، اور جب بھی یہ آیت آتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، بے شک ساری ہم تعریف تیرے ہی لیے ہے. ہم کتنی بار کہتے ہیں؟ اس پوری سورہ میں 31 ٹائمز آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اندر سے یہ آواز نہیں آتی اللہ ہم تیری کسی نعمت کا کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اللہ تو ہمیں شکر گزاری نصیب فرما دے. یہ سورہ ہمیں شکر گزاری سکھا رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ایک اور خوبصورتی، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس میں دو چشمے رواں ہیں. ایک چشمے ہوتے ہیں جو رواں دواں ہوتے ہیں، ان کی ایک الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو یہاں جن جنتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں دو چشمے رواں ہیں، بہہ رہے ہیں، بہتے ہوئے چشمے. یعنی جنت کی خوبصورتی بتائی جا رہی ہے. ایک طرف میں وہ کی ڈالیاں ہیں، خوبصورت جنت ہے، نہریں بہ رہی ہیں، وہ نہریں بھی آپ کے تابع ہیں. اور جنت کی 4 نہروں کا ذکر تو آپ کو سورہ محمد میں بھی ملتا ہے نا. 4 نہریں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی. کیا لذت ہوگی اس کی. ہر طرح کے میوے ہیں، ہر طرح کے پھل ہیں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان. اور اس میں کیا ہے؟ ہر طرح کے پھل، میوے، وہ بھی دو دو قسم کے، جوڑے کی شکل میں. لذتیں الگ ہوں گے، وہ مشابہ. جنت میں جب کوئی پھل دیا جائے گا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا. یعنی اجنبیت نہیں ہوگی، لیکن لذت، واہ، ادھر سے کھائے ایک اور ٹیسٹ، ادھر سے کھائے ایک اور ٹیسٹ. کیا مزیدار. دو دو قسم کے زوجان. ہر میں بھی کیا ہوں گے؟ وہ دو دو قسم کے ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. متکئین علی فرش بطوائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور خوبصورت منظر، آؤٹ ڈور ہوں گے نا، باہر میں بیٹھے ہیں اور نہریں بہ رہی ہیں، میوے لگے ہوئے ہیں، اور پھر انتظام کیا ہے؟ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے، یعنی گدوں پر. فرش بطوائن، جن کے جو استر ہے نا، ہوتا کیا ہے نا اکثر کہ اندر کا جو استر وہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا، باہر سے زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے. لیکن وہ جنت میں جو گدے ملیں گے، جو تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، تو ان کے استر جو ہیں وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے. اور بیٹھے ہوئے ہیں، اب ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور بس ذرا سا میووں کی طرف ایک نظر ڈالی ہے اور وہ خود آپ کے پاس آ جائیں گے. کوئی آرڈر نہیں کرنا، بس آپ نے نظر ڈالی، بس ہو گیا، خود آپ کی طرف جھک جائیں گے. وہ جنل جنتین دان. میوے جھک رہے ہوں گے، میوے کی ڈالیاں جھک رہی ہوں گی، خود بخود وہ آپ کو سرو کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات اور انسان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. پھر اور اس میں خوبصورتی، فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی. یہ حیا بھی زیور ہے عورت کا، شرمائی ہوئی. جیسے پہلے کوئی دلہن ہوتی ہے نا، پہلی بار میں جیسے شرماتی لجاتی ہے، ایک حیا کا اظہار کرتی ہے، اب تو نہیں کرتی خیر. تو بہرحال وہ نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں. اور پھر
نہ انہیں اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جنات نے. یعنی جنات کو جو ملیں گی ان کو کسی جن نے اس سے پہلے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، انسانوں کو جو ملیں گی ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. یہ بھی ایک خوبصورتی ہے. دوسری جگہ آتا ہے نا اوروبن اطراب اصحاب الیمین، کواری ہوں گی ایک دم، کسی نے نہیں پہلے ان کو چھوا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. پھر اور خوبصورتی ان کی بتائی جا رہی. کیسی ہیں وہ عورتیں؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، گویا کہ وہ یاقوت اور موتی ہیں. دوسری جگہ فرمایا لؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے موتی. کیسی 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 نعمتوں کو، یعنی کیسے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے ان کا سارا 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 ان کی تسکین کا سامان اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے انشاءاللہ. لیکن کب؟ جب یہاں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حوالے کیا ہوگا، یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. یہ بہت پیاری آیت. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کیا بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان کے. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. یہاں پر اگر انسان شیطانی راستوں سے، شیطانی وساوس سے، دنیا کی لذتوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے ہاں بھی تو اس کی بہترین جزا ہے. یہاں شاپ سامنے بھی ہو تو بھی انسان اس سے منہ موڑتا ہے، یہاں ایسا ماحول بھی ہو تو بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھے گا، تو کل اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا نہیں دے گا. کیا بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. انسان مطمئن ہو جاتا ہے، کتنا آسانی سے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے جب اس کے اندر یہ جنت کا تصور ہوتا ہے، جب اللہ کے وعدوں کا یقین ہوتا ہے، جب اللہ پر پورا اعتماد ہوتا ہے، اس کا بھروسہ، اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے. کسی طرح بھی اس کے قدم گناہ کی طرف نہیں جاتے، وہ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتا ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے سوا دو اور جنتیں ہیں. اندازہ یہ ہے کہ جو پہلی جنتیں جن کا ذکر تھا وہ ہیں اصحاب الیمین کی، اور یہ جو ہیں اعلیٰ درجے کی جنتیں ہیں مقربین کے لیے، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں. کیونکہ ان میں دیکھیے گا آپ حوروں کا بھی ذکر آئے گا، اس میں نہیں آیا. جس طرح سے جو پورے واقعہ میں جہاں مقربین کی بات آئی، ان کے لیے جو جنت کی بات آئی، نعمتوں کی بات آئی، تو اس میں بھی حوروں کا ذکر ہے، اور یہاں بھی آپ کو آگے حوروں کا ذکر ملے گا. یہ اعلیٰ درجے کی جنتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی دو اور جنتیں ہیں. سبحان اللہ. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. تو تم پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہاں کہا گیا تھا ذواتا افنان، اور یہاں کہا گیا مدہامتان، بہت گہرے سبز. یہ باغ جو ہوں گے نا، وہ جو بہت خوبصورت، جو جس کو کیا بولتے کاہی جو کلر ہوتا ہے، ڈارک گرین، ہر طرف وہ ہریالی جو آنکھوں کو ٹھنڈک دے، ایسے گہرے سبز ہوں گے وہ باغ، اتنے خوبصورت. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. سوچو تو ذرا، غور تو کرو. کیسا نقشہ ہے جنت کا، کیسے نہ انسان کوشش کرے اس جنت کو پانے کے لیے، کیسے نہ انسان قربانیاں دے اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیسے نہ اپنا وقت لگائے، کیسے اپنی صلاحیتیں اس کے راستے میں کھپائے، کیسے اپنا جان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اور جنت کی قیمت تو واقعی ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ فرما دیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال پہ نازا نہ ہو، وہ اپنے اعمال کی بدولت نہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ دے. اللہ کی رحمت، سورہ شروع ہو رہی ہے الرحمن سے.
اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہوئی نظر آ رہی ہے، اللہ کی نعمتیں لگ رہا ہے کہ ہمارے پر نشاور ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فیہما عینان نضاختان، وہاں پہ تھا فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے بہ رہے، یہاں چشمے ابل رہے۔ کبھی دیکھا ہے وہ ابلتے ہوئے چشمے جو ایک دم بہ بہ کے آتے ہیں اور اس کی جو پانی کی چھینٹیں ہوتی ہیں ادھر ادھر پڑ رہی ہوتی ہے، ایک اور خوبصورت منظر، اس میں چشمے ابل رہے ہیں، فیہما عینان نضاختان۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بار بار ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، تفکر اور تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن نے ہم سے سوال بھی کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ یقین تو کرو اللہ پر، بھروسہ تو کرو اس کی ذات پر، اس کی محبت کے قریب تو جاؤ، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لے گا، وہ اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں جگہ دے دے گا، تم پر اپنی رحمتیں برسا دے گا۔ اس کی مان کے آؤ گے تو وہ بھی تمہیں خوش کر دے گا، وہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں راضی کر دے گا۔ تو اس میں دو چشمے جو ابل رہے ہیں، نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور یہاں کن نعمتوں کا ذکر ہے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہاں تھا فاکہۃ زوجان، کیسے ہوں گے؟ دو قسم کے پھل ہوں گے، جوڑے والے پھل ہوں گے، دو دو قسم کے ہوں گے۔ یہاں پر ماجرا اس میں پھل بھی ہیں اور کیا ہے؟ کھجورے بھی ہیں اور انار بھی ہیں، رمان، ساری نعمتیں ایک کے بعد ایک آپ کو گنائی جا رہی ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ پھر وہی عورتوں کی بات، فیہن خیرات حسان، نیک سیرت عورتیں ہوں گی، دل خوش کر دیں گی۔ یہاں اپنی نظروں کو بچایا، گناہ سے بچایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اہتمام نہیں کیے۔ انسان کیسے کہتا ہے میرے لیے میرے رب نے کیا کیا، میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا، رسوا کر دیا، مجھے اس پریشانی میں ڈال دیا، ہمیشہ شکوہ ہی رہتا ہے زبان پہ، شکر گزاری تو بہت کم ہوتی ہے ہمارے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شکر گزاری میں کے نتیجے میں تم کو کیا کیا ملنے والا ہے، فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ حور مقصورات فی الخیام، یہ وہاں کا پس منظر ہے، وہاں پہ زیادہ تر خیمے خیمے ہوا کرتے تھے، صحرا ہے، خیمے ہیں، حوریں جو خیموں میں مستور ہیں، حور مقصورات فی الخیام۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان حوروں کو ان سے پہلے نہ کسی جنات نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے، تمہارے لیے، تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے، تمہارے لیے سکون کے سامان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور مسندوں پر، سبز قالینوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، ہر طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں، آرائش اور آسائشوں کے پورے سامان مہیا، جس چیز کو دل چاہے وہ بھی موجود ہے، اس چیز کو اندر سے طلب کرو وہ بھی حاضر ہو، کسی کو آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں، بس نظر ڈالی اور چیز حاضر۔ یہ سب کس کی طرف سے مہمانی ہے؟ کس کی طرف سے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی برکت ہے تیرے رب کا نام جو صاحب جلال و عظمت ہے۔ کون سا نام؟ جس نام کی پہلے شروعات میں ابتدا ہوئی، جس نام سے، الرحمن، وہ نام بڑی برکتوں والا ہے، جس پر وہ نام لے لیا جاتا ہے اس
چیز میں برکت آ جاتی ہے، اس کام میں برکت آ جاتی ہے۔ یعنی جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، رحمان الرحیم کے نام سے شروع کریں، اور جب وہ کام ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ پوری سورہ ہمیں بہت بڑا پیغام دے گئی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا، بات ہوئی قرآن کی، حق بتایا گیا، اللہ نے جو نعمت تمہیں بیان کی دی ہے اس کو یوٹیلائز کرو۔ پھر اللہ کی قدرتوں کی طرف متوجہ کرایا گیا، دیکھو یہ ساری چیزیں اللہ کی مطیع و فرما بردار ہیں، تمہاری بھلائی بھی اس میں ہے کہ تم ان سے سبق سیکھو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہی ہے، مان کر آؤ یا نہ مان کر آؤ، فرما برداری کر کے آؤ یا نافرمانی کر کے آؤ، اللہ تم سے حساب لے گا، اللہ تم سے سوال کرے گا۔ پھر قیامت کے دن کا منظر دکھایا گیا، کس طرح آگ کے شعلے ہوں گے، کس طرح سے مجرموں کو گھسیٹا جا رہا ہوگا، کس طرح سے کھولتے پانی اور آگ کے درمیان وہ چکر کاٹ رہے ہوں گے۔ اور پھر آج بھی اگر زندگی کا رخ بدل لیں، آج بھی اللہ کی فرمانبرداری کا احساس اپنے اندر جگا لیں، آج بھی ایک عزم کر لیں کہ بچی ہوئی زندگی کا لمحہ لمحہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ گزاروں گی انشاءاللہ، تاکہ میرا انجام جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا انجام بتا دیا، اور سب سے پہلے جو بات کہی کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، جسے فکر آخرہ آ گئی، جسے فکر مغفرہ آ گئی، پھر تمام نعمتوں کا تذکرہ، پھر اعلیٰ جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ، اور آخر میں پھر وہی رب کا برکت والا نام جو صاحب جلال اور عظمت والا ہے، جو باقی رہے گا اور سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کو ہمیں یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے دلوں میں اتارنا، اس کے ذریعے اللہ کی محبت جگانا، اور اس قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔